یوں تو سال کے 12 مہینے اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض دنوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہر نیک کام کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو مسلمان عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تاریخ انسانیت میں عاشوراء کے دن بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، جن کا ذکر آج اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ شیطان نے ان کو بہکایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی، اور 10 محرم کے دن اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ نبوت کے لیے منتخب ہوئے، اور اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کی عمر تقریباً 950 سال تھی، اور آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس طوفان کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن پاک تینوں آسمانی کتابوں میں آتا ہے۔ اس سیلابی طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی والے طوفان سے محفوظ رہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی، اور آپ کشتی میں سوار لوگوں کے ساتھ زمین پر اتر گئے۔ اور 10 محرم ہی وہ دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو ہی 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی معافی کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی تھی، اور 10 محرم کے دن ہی ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ اور 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 10 محرم کے دن ہی آپ کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ اور ناظرین، مالک کائنات نے، اللہ پاک نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور یہ پہاڑ، سمندر، قلم، کرسی، عرش اور جنت اور دوزخ بھی 10 محرم کو ہی پیدا فرمائے تھے، اور قیامت بھی اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی قائم ہوگی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جس دن گہرے کنویں سے باہر نکالے گئے تھے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور پھر
10 محرم کے دن ہی ان کو قید خانے سے رہائی ملی تھی، اور پھر 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی اور ان کی بینائی ان کو واپس ملی۔ اور فرینڈس، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہت عطا ہوئی تھی وہ دن بھی 10 محرم کا ہی دن تھا، اور 309 سال غار میں سوئے رہنے کے بعد اصحاب کہف نے 10 محرم کے دن کروٹیں بدلیں اور وہ نیند سے بیدار ہوئے، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو تاج بخشا گیا، اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح بھی اسی دن ہوا تھا، اور ان سب واقعات پر چھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت کا واقعہ، جس میں نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔